السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 پر مشتمل ہے۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں بہت ہی سادہ الفاظ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری رہنمائی فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا، یہ مقام ہمارے لیے اب موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گناہوں پہ توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو ہم اللہ اور اللہ کے حکموں میں ڈھال لیں۔ جب ایک دفعہ یہ سانس اور زندگی کی یہ ڈوری ٹوٹ گئی تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو آپ میرے چینل اگر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں میرے اس پروگرام کو تو اس کو آپ سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ فیس بک پہ دیکھتے ہیں تو میرے پیام اسلام چینل کو فالو کر لیں۔ اللہ ہمیں اس گئے گزرے دور میں اور اس قدر یعنی فحاشی، عریانی اور مشکل حالات اور دین سے دوری، بے فکری دین سے، تو یہ سب باتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو میری یہ کوشش یا کاوش اچھی لگے تو میرے لیے دعا بھی کرنا۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 188 پر مشتمل ہے اور یہ سورۃ الاعراف ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ میں سابقہ اسباق میں بھی یہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ خدا کے لیے قرآن کو پڑھیے، اس کو بامعنی پڑھیے۔ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی، بہت سارے اختلافات جو ہیں ہمارے اندر وہ ختم ہو جائیں گے، بہت سے سوالات کا جواب ہمیں قرآن پاک سے مل جائے گا، سوائے چند فقہی مسائل کے، ان کو آپ علماء سے کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو اس کو دل و دماغ میں بٹھا لیں، جو سمجھ میں نہ آئے حدیث سے رجوع کر لیں، علماء سے پوچھ لیں۔ تو دین کا جتنا علم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے نا، وہ آپ کو مل جائے گا۔ لیکن ہمیں نام نہاد علماء جو ہے وہ قرآن کو پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ یہ با ترجمہ نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں، انہیں ہماری فکر نہیں ہے، انہیں اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنی دکانداری کی فکر ہے کہ وہ کیسے چلے گی۔ تو پھر میں آپ سے گزارش کروں گا، بلکہ آپ کو دعوت دوں گا کہ جو ہے نا کہ سب لوگ آپ صرف اس آیت پر غور کریں۔ بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں سے مل جائیں گی۔ اس سورۃ الاعراف کی اس آیت کو آپ با ترجمہ پڑھ لیں، غور سے پڑھیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے حل ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اس موضوع پر کم و بیش 40 سے 45 46 مقامات پر اسی طرح کے، اسی سے ملتے جلتے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، یا یوں کہہ لیں عالم غیب پر جو بحث ہوئی ہے۔ تو آپ اگر اس کو جاننے کے باوجود بھی پھر جو اگر کوئی لوگ اس کو عمل نہ کرے یا اس کی مخالفت کرے تو پھر بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا انجام کیا ہوگا وہ جانے اور اللہ جانے۔ وما علینا الا البلاغ، ہم تو آپ تک بات اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہنچا رہے ہیں، اور کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی مسل کی اختلاف نہیں ہے۔ میں نہ کسی سے کرتا ہوں، نہ میں کسی پہ اٹیک کرتا ہوں، نہ میں عالم ہوں، میں کسی کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میں تو اللہ کے رسول کا پیغام سادہ زبان میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید میری نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم ہم سب کو ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بساط کے مطابق سب چیزوں کو جہاں جتنا میرا مطالعہ ہے
ان سب باتوں کو اکٹھا کر کے آپ تک پہنچاؤں، اور اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ ہماری صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائے۔ میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، میں کسی کے اوپر یہ نہیں کہ یہ لا دین ہے، یہ فلاں ہے، یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ جاہل ہے، نہیں، قطعاً نہیں ہے۔ اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو ہمیں سیکھ لینی چاہیے، اور ہمیں بجائے یہ جو فروئی مسائل ہیں یا جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان پہ اڑنے کی بجائے ہمیں جو قرآن و سنت میں جو آپ کے فرمان ہیں، جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے لیے کچھ کمانا چاہیے۔ تو اس حدیث جو آیت میں جو فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، کل عمل کل نفسی نفع، اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے نے، کل عمل کو لنفسی نفع ولا ضرر، کہ مجھے کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان کے بارے میں کسی نفع کا نہ نقصان کا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یعنی دیکھیں، اللہ کی ذات اپنے محبوب کی زبان سے یہ بات کہلوا رہی ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ مخلوق کتنی بھی بڑھ جائے وہ خالق کی محتاج ہے۔ اگرچہ ہمارے پیارے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، خاتم النبیین ہے، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو آپ کا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ بات واضح انداز میں یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں بھی، یعنی بہت ساری، میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں 40-45 مقامات پر اللہ بڑے واضح انداز میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں۔ آگے ذرا سنیں، وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے علم غیب ہوتا ہے، غیب کا میں علم جانتا، عالم الغیب، اگر میں عالم الغیب ہوتا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت سی بلائیاں، بہت سی خیریں، بہت سے مفاد میں ان کو اکٹھا کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ اگر مجھے دیکھیں انسان ہے نا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت، یہ مسئلہ میرے ساتھ آنے والا ہے، یا میرے آگے جہاں میں چل رہا ہوں کوئی خطرناک چیز ہے، تو اپنا انسان رستہ بدل ہی لے گا، یقیناً بدلے گا۔ تو اللہ کیسے سادہ سے انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نبی کی زبان سے یہ کہلوا رہے ہیں کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر مجھے علم ہوتا کسی چیز کا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں بہت ساری خیریں، بھلائیاں، مفاد جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوتی، إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ، نہیں ہوں مگر میں نذیر، ڈرانے والا، و بشیر، اور خوشخبری دینے والا، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ میں تو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا ہوں، اور میں کچھ نہیں ہوں۔ متعدد احادیث میں بھی خود محبوب کبریا خاتم النبیین امام الانبیاء نے خود اپنے لیے فرمایا کہ میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو پھر ہم اس میں جو بات پہ ہم جھگڑا کریں کہ بھائی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہیں، بھائی اس میں جھگڑنے کی کون سی؟ اچھا یہ بھی بات یاد رکھیں، اس سے نبی پاک کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہیں، جب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب اگر ہم حکم دیں، وہ ہماری عقل میں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں عالم الغیب، تو پھر ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے۔ اچھا دوسری بات، اس کا دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھیے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کا ہی نہیں پتہ، نہیں، یہ بات ذہن سے نکال دیجیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارا پتہ ہے۔ میں نے کہا نا، یعنی ان کا علم اللہ کے بعد اگر کسی کے پاس علم ہے تو نبی پاک کے پاس، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے۔ یعنی یوں، جس کو اگر ایک فکرے میں ہم اس بات کو میں کہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن سب کچھ نہیں جانتے۔
جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ جانتے ہیں. جہاں اللہ نے، اب قیامت کے بارے میں پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے محبوب نے خود فرمایا، جبرائیل خود اقرار کر رہے ہیں نہیں پتہ. یعنی اچھا پھر اس بحث میں ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہم اس سے ہم نبی پاک کی شان کو کمی یا زیادہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ نبی کا مقام اللہ کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام ہے وہ ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن وہ مخلوق چونکہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے محتاج ہے. اللہ نے جہاں ان کو روک دیا وہ رک گئے، جو انہیں بتا دیا، جہاں تک بتا دیا وہاں تک انہیں پتہ ہے، جہاں تک نہیں بتایا انہیں نہیں پتہ. اور ان کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے، اس کو گستاخی نہ سمجھیے، کیونکہ قانون ہے. ہم اپنے بڑے بھائی کو باپ کہہ سکتے ہیں، بڑا بھائی ہے، عزت کے ان کو باپ کہہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کہہ سکتے. ان کو بھائی کہنا ہی عزت ہے، کیونکہ وہ بھائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں جتنا مقام اللہ نے دیا ہے، ہماری کیا جرت ہے ہم اس کو کم کریں نہ اس کو بڑھائیں. یہ بھی یاد ہے، نہ کم کریں نہ بڑھائیں. نبی کا مقام، نبی کی عزت تمام دنیا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ قیامت سے لے کر آج تک جتنی مخلوق ہے سب کی شان ایک طرف رکھ لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان سب سے بلند ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن اللہ کے برابر نہیں ہے. جو عالم الغیب نہیں ہے، جو اللہ نے کہہ دیا وہ ہے، وہ وہاں تک آپ جانتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں جانتے. یہ بات ہے جو کہ اللہ بات میں نے کہا 40-45 آیتیں، اگر آپ ان کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو آپ ساری بات آپ کو سمجھ آئے. بحث میں اس کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے نبی ہمیں اللہ اور اللہ کا حکم جس طرح مل جائے بس اس کو فالو کر لینا چاہیے. اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.